السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، رمضان جب آتا ہے تو کھانے پینے کے حوالے سے دو قسم کے نظریات ڈیولپ ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، سحری بھی افطاری بھی خصوصی اہتمام کے ساتھ، اور ایک حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ فیہ یزاد رزق المؤمن، کہ اس میں مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کنسیڈریشن بھی آتی ہے۔ بہرحال اللہ کریم اس مہینے میں جتنا روزے داروں کو کھلاتا ہے اور جس قدر سحری اور افطاری کے اعتبار سے اہتمام ہوتا ہے، وہ عام مہینوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دوسرا نظریہ جو دوسری انتہا پر ہے وہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ چونکہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کی، 30 دن تک بھوکا رہنے کی ایک پریکٹس کی جاتی ہے، تو شاید یہ راشن بندی کا کوئی معاملہ ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی نعوذ باللہ من ذالک رزق کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ایک مہینہ بھوکا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست نہیں ہیں، اس لیے کہ رزق بڑھ تو جاتا ہے، لیکن یہ رزق بڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا جائے۔ یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے، اور جو یہ طرز عمل ہے کہ یہ شاید راشن بندی ہوئی ہے اور بھوکا رکھ کے اللہ تعالیٰ کو اپنے رزق اور وسائل میں بچت کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم تمام انسان، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے آخر جن تک، تمام ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور یکبارگی مجھ سے مانگیں، اور کیا مانگیں؟ جو کچھ ان کے منہ میں آئے وہ مانگیں، تو میں ان کو عطا بھی کر دوں جو کچھ وہ مانگتے ہیں، تو اس کے باوجود میرے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی، سوائے اس کے جس طرح اگر سوئی سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ جب واپس آتی ہے تو اپنے نوک پر جتنا پانی وہ سمندر سے کم کرتی ہے، اتنی کمی اللہ کے خزانوں میں ہو جائے گی، گویا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ لہٰذا کوئی راشن بندی کا معاملہ نہیں ہے، اس کا تعلق بھوک کے ساتھ بھی نہیں ہے اور راشن بندی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور صرف کھانے پینے کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھا کہ صرف سحری جو ہے وہ بھی اس طرح سے کھانا ہے کہ پیٹ بھر لینا ہے، پوری طرح معدے کو جیسے بورا بھر لیا جاتا ہے، تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں، اور اسی طرح بے تحاشا کھانا افطاری کے وقت یہ بھی درست نہیں۔ رزق تو بڑھ جاتا ہے، اللہ اس رمضان کی برکتوں سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے، لیکن کھانے پینے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت بھر کے کھاتا ہے، جبکہ کافر اور منافق 7 آنتیں بھر کے کھاتے ہیں، تو یہ 1 اور 7 کی ریشو ہے۔ گویا اللہ ہمیں ایمان والوں کا سا معمول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رمضان کے فلسفے اور حکمت کی طرف نگاہ رکھنے اور اسی پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ کھانے پینے کو ہم اپنی زندگی کا مطمع نظر نہ بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔